آپ کی بشارتیں متقین کو بشارت سنا دیجئے، اور کبھی آپ مبشر ہیں تو آپ کی بشارت کا یہ انداز ہے، ایک ہی محفل ہے، صحابہ کے آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ایک محفل میں 10 صحابہ کو بشارتیں دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ عشرہ مبشرہ بن گئے، وہ 10 جن کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ کبھی یوں بشارتیں دیتے ہیں مبشرہ، آپ بشارتیں دینے والے، وَنَذِيرًا، اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، آپ سارے جہانوں کے لیے نذیر بن جائے۔ اور قرآن کہتا ہے آپ نذیر ہیں میرا پیغمبر، تو قرآن کیا کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے،
سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، بولتا جس منہ سے ہے قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، مگر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار علماء کرام، شیوخ اعظام اور روشنیوں کے شہر کراچی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ اشاعت التوحید و سنہ صوبہ سندھ کے زیر انتظام و زیر انصرام آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ علماء کرام، خطباء کرام، ان کے مواعظ حسنہ آپ سن چکے، اور میں بھی اپنی جسات کے مطابق اپنی کمائیگی کا احساس کرتے ہوئے چند باتیں عرض کروں گا، اور پھر اہل حق کے اس عظیم قافلہ کے سالار لاکھوں علماء و شیوخ اور طلباء کے استاد، شیخی و مرشدی، شیخ القرآن و شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ واطال اللہ عمرہ، وہ تشریف فرما ہیں۔ وہ اپنے جواہرات سے آپ کے دل و دماغ کو معطر کریں گے۔ میں ان کے آنے سے قبل کچھ وقت آپ کو مصروف رکھتا ہوں اور آپ کی حد درجہ توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ میرے دوستو، کائنات کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، وحدانیت والا دین مٹ چکا تھا، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، ظلم و جبر کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، توحید کا مرکز ہے، اور بتوں سے بھر دیا گیا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو زندگی کا حق نہیں دیتا، باقی حقوق کی تو بات ہی اپنی جگہ۔ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہوتے، انسانیت کے کیا حقوق ہیں، خود مالک کائنات کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اس مالک کائنات کے حقوق کو مردوں اور زندوں اور پتھروں اور ٹھیکروں اور ٹھاکروں کے اندر مانا جا رہا ہے۔ جب یہ عالم جہان کا ہے، اللہ رب العزت کو منظور ہوا کہ اب یہ اندھیرے ہٹ جانے چاہیے، اب اجالا ہو جانا چاہیے، تو
تو اللہ رب العزت نے اس اندھیر کائنات میں اجالا کیا تو دو ہستیوں کے ذریعے کیا. ایک ہستی کا نام ہے نور مبین اور دوسری ہستی کا نام ہے سراج منیر. نور مبین اللہ نے قرآن کو بنا کے اتارا، اور جب قرآن نور مبین واضح نور بن کے آیا کہ اس نور کے بغیر دنیا کے اندر شرک کے اندھیرے نہیں مٹ سکتے، جہالت کے اندھیرے نہیں مٹ سکتے، لوگ حق کا راستہ نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ رب العزت نے نور مبین قرآن کو اتارا. یہ مکنون تھا، مکنون سے اللہ نے اس کو مشہود بنایا. تو مشہود جب بنایا، یہ نور میرے پیغمبر کے سینے پہ اتارا تو پیغمبر کو سراج منیر بنا دیا. دونوں باتیں قرآن کی ہیں. میں انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کا طالب العلم ہوں، انشاءاللہ قرآن لے کر چلوں گا. آپ میرا ساتھ دیں گے، جو لمحات ہمارے گزریں گے انشاءاللہ یہ فرشتوں کے اس نورانی محفل میں گزریں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. میرے دوستو، کراچی شہر ہے اور زندہ لوگ ہوتے ہیں. یہاں تو رات 12 کے بعد لوگ تازہ ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو اس وقت لوگ سونے لگتے ہیں اور یہاں کے لوگ اس وقت تازہ ہوتے ہیں. تو آپ نے مرجانا نہیں ہے، ذرا زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے. اس لیے کہ ہم بیان بھی دو جگہ ہی کرتے ہیں. جو زندہ ہوں اور جاگ رہے ہوں ان کو سنا سکتے ہیں، جو مردے ہوں اور سوئے ہوئے ہوں تو ان کو ہم سنا نہیں سکتے. اس لیے زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے. فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتارا تمہاری طرف نور مبین، واضح نور. قرآن نور بن کے آیا، اور جب یہ نور مبین آتا ہے اور محمد ابن عبداللہ کے سینے پہ اترتا ہے تو پھر اللہ اپنے پیغمبر سے کیا فرماتے ہیں؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. میرا پاک پیغمبر جب نور مبین آ گیا، اب آپ سراج منیر بن گئے ہیں. اب نور مبین اور سراج منیر ہی کے ذریعے اندھیرے کائنات کے ختم ہوں گے. قرآن عجیب کتاب ہے. میرے شیخ جب درس قرآن دیتے ہیں یہاں موجود ہیں تو یہ قرآن کا آغاز تفسیر کرنے سے پہلے کہتے ہیں لوگوں آؤ ہم جس کتاب کو پڑھنے لگے ہیں پہلے اس کتاب کا تعارف تو سن لو کہ یہ کسی مولوی اور پیر کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے. آؤ قرآن کا تعارف سنو. تو جب میرا شیخ قرآن کا تعارف کرواتے ہیں تو بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں کہ لوگوں قرآن میں خود قرآن میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنے نام بتلائے ہیں کہ میں کتاب بھی ہوں، میں نور مبین بھی ہوں، میں اللہ کا کلام بھی ہوں، میں برہان بھی ہوں، میں سبیل بھی ہوں، میں صراط مستقیم بھی ہوں، میں ہدایت بھی ہوں، میں ہادی بھی ہوں. یہ جب دلائل بیان کیے جاتے ہیں تو 60 سے زیادہ نام قرآن کے اندر سے بتلاتے ہیں. تو ایک نام انزلنا الیکم نورا مبینا. کراچی والے روشنیوں کا شہر مشہور ہے، تو جس طرح روشنی نہ ہو
روشنی نہ ہو تو سرخ اور نیلے کا اندھیری رات میں پتہ نہیں چلتا. دا نہ معلومی گی چی دا سر دیو کدا شیندے، دا تور دیو کدا شیندے. نیلے اور سرخ کا پتہ نہیں چلتا رات کے اندھیرے میں. جب اجالا آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کالا ہے، یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے، یہ سفید ہے. ایسے ہی قرآن نور ہے. نور قرآن کے بغیر آپ کو حق کا، باطل کا، سچے کا، جھوٹے کا، توحید کا، شرک کا پتہ نہیں چلے گا. ہاں نور قرآن آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے. لیکن اس سچ اور جھوٹ کا پتہ کس روشنی میں چلے گا؟ زور سے بولو، کس کی روشنی میں؟ قرآن کی روشنی میں پتہ چلے گا، کیونکہ قرآن نور مبین ہے. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میرا ایک سوال ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے روشنی ہوتے ہوئے بھی بندہ راستہ بھول جاتا ہے، فرق کرنے میں غلطی کر جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ پرانا روزیم خطاشی سڑے کلا کلا، دن کے اجالے میں بھی بندے کو غلطی لگتی ہے، فرق نہیں کر پاتا. تو پھر قرآن نور مبین تو ہے، ہو سکتا ہے پھر غلطی ہو. اللہ نے فرمایا صرف نور مبین نہیں ہے، بلکہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عجیب انداز ہے قرآن کا. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا. قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان. یہ روشنی بھی کرتا ہے اور پھر روشنی میں بھی اگر آپ کو مغالطہ لگے تو یہ فرقان ہے، بالکل جدا کر کے بتا دیتا ہے یہ سچ ہے، یہ غلط ہے. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تو جب یہ نور مبین اترتا ہے امام الانبیاء کے قلب اطہر پہ تو میرے پاک پیغمبر سراج منیر بن جاتے ہیں. میں نے سورہ احزاب کی جو آیت پڑھی ہے، شان مصطفیٰ، منصب مصطفیٰ، تعارف مصطفیٰ، مشن مصطفیٰ، سن لیجئے کراچی والوں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اب جاگے ہیں نا، شکر ہے جاگے. چلو الحمدللہ. سنیے ذرا، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا ہے. آپ کو بیان کرنے والا، حق سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، حق بتلانے والا بنا کر بھیجا ہے. انا ارسلناک شاہدا، پیغمبر گواہ بن کے آئے ہیں. کراچی والوں کس بات کے گواہ بن کے آئے ہیں؟ امام رازی رحمہ اللہ اس آیت کے تحت مختلف توجیحات کرتے ہیں. ایک توجیہ یہ بھی کرتے ہیں شاہدن، میرا پیغمبر آپ کے آنے سے پہلے گواہ تھے. کوئی کہتا ہے لات الہ ہے، منات الہ ہے، عزا و حبل کی الوہیت کی گواہیاں دی جا رہی ہیں. وقت سوا یغوث یعوق اور نصر کی الوہیت کی گواہیاں دی جا رہی ہیں. نائلہ اور اصحاب کو الہ بتلانے والے موجود ہیں. میری توحید کا گواہ نہیں ہے. میں نے آپ کو قرآن دے کے شرک اس گھر میں اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجا ہے. انا ارسلناک شاہدا، آپ توحید کے گواہ ہیں. اور یقین کیجئے میرے پاک پیغمبر نے حق ادا کر دیا اس گواہی کا. پہلا دن ہے
صفا کی پہاڑی پر، سامنے مطاف ہے، کعبۃ اللہ سامنے ہے۔ آج بھی جو عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں تو کعبہ سامنے نظر آتا ہے، صفا سے بالکل پاس ہی تو ہے۔ اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ نے وہ گواہی دی ہے کہ آپ گواہ ہیں، تو آپ نے سارے مشرکین سامنے کھڑے اور آپ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او کائنات کے لوگوں مان جاؤ، یہ عقیدہ اپنا لو۔ کون سا عقیدہ؟ لا الہ، زور سے بولو، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غائبانہ پکارے سننے والا نہیں ہے، کوئی ما فوق الاسباب امور میں پکارے جانے کے لائق نہیں، الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ کا نام لے لو محبت سے، کیا پتہ ہے یہ سارے ماحول میں توحید پتہ نہیں کیا کیا آوازیں گونجی ہوئی ہوں گی اس گراؤنڈ میں۔ آج اس گراؤنڈ میں اللہ کی وحدانیت کی صدا بھی گونجنی چاہیے۔ الہ و حاجت روا کون ہے؟ ہاں، فرمایا انا ارسلناک شاہدا، آپ میری توحید کے گواہ ہیں، اور آپ نے گواہی دی ہے، پتھروں کی بارش میں بھی گواہی دی ہے، اوکاز کی منڈی میں بھی گواہی دی ہے، مکے کے چوک میں بھی آپ نے کھڑے ہو کر گواہی دی ہے، طائف کے بازار میں کئی میلوں تک پتھروں کی بارش برس رہی ہے، لیکن آپ کی زبان پر ایک ہی صدا ہے لوگوں، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں تمہاری سجدوں کے لائق اللہ، لوگوں تمہاری پکاروں کے لائق اللہ، لوگوں تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ آپ اس بات کی کیا ہیں؟ بولو، گواہ ہیں۔ اور دوسری صفت شاہدن و مبشرا، آپ بشارتیں دینے والے ہیں۔ کیا دینے والے ہیں؟ مبشرن، آپ بشارتیں دینے والے، یعنی جو آپ کا مسئلہ توحید مان لے تو آپ اس کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ وَنَذِيرًا، اور آپ شرک کے برے انجام سے ڈرانے والے ہیں، رب کی بغاوت سے ڈرانے والے ہیں۔ کراچی والوں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات بیان کی، مبشرن و نذیرا۔ آپ نے یہ دونوں پہلو اپنائے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی فضائل ہی سناؤ، بشارتیں ہی سناؤ، ساری زندگی گزار دو، نہیں، پیغمبر نے ایک رخ نہیں دکھایا، مبشر بھی تھے تو ساتھ نذیر بھی تھے۔ آپ نے ڈر بھی سنایا، ڈرایا بھی، غلط اور برائیوں کے انجام سے آپ نے بھرپور ڈرایا۔ اب ذرا میں ایک انداز پیش کرتا ہوں، آپ اس سے لطف اٹھائیے۔ آپ مبشر ہیں، بشارتیں دینے والے، کن کو؟ کبھی آپ پورے کی پورے مومنوں کو بشارت دیتے ہیں، تمام مومنوں کو، مثلا یہی صورت ہے، اور اس کی یہی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا اگلا حصہ یہ ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ میرا پاک پیغمبر مومنوں کو اللہ کے فضل کبیر کی بشارتیں سنا دیجئے، تو کبھی سارے مومنوں کی بشارتیں، تمام مومنوں کو بشارتیں، اور کبھی فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارتیں سنا دیجئے۔ ان کو، اور یہی مشکل کام ہے۔ اگر آپ نے صبر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ہے یعنی، تو یہ چوک میں اترو، آپ کو گاڑیوں کا پتہ چل جائے گا، صبر شبر کسی میں ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے بس میں آگے بڑھ جاؤں، دوسرا جائے اپنا کام کرے۔ تو آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے،
نمبر 2، کبھی آپ کی بشارتیں متقین کو بشارت سنا دیجئے، اور کبھی آپ مبشر ہیں تو آپ کی بشارت کا یہ انداز ہے، ایک ہی محفل ہے، صحابہ کے آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ایک محفل میں 10 صحابہ کو بشارتیں دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ عشرہ مبشرہ بن گئے، وہ 10 جن کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ کبھی یوں بشارتیں دیتے ہیں مبشرہ، آپ بشارتیں دینے والے، وَنَذِيرًا، اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، آپ سارے جہانوں کے لیے نذیر بن جائے۔ اور قرآن کہتا ہے آپ نذیر ہیں میرا پیغمبر، تو قرآن کیا کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المدثر، اور چادر لپٹنے والے، چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، مدثر۔ اگر یہ باب تدثرا یا تدثرو تدثرا، یہ متدثر تھا، تا کو دال کیا، دال کا دال میں ادغام کیا مدثر، یہ معنی اس وقت ہے۔ اگر اسی کو باب تفعیل پہ لے جائیں، دثرا یدثر تدثیرا، تو پھر معنی مختار صحاح نے کیا ہے۔ تدثیر لغت عربی میں کہتے ہیں چڑیا گھونسلہ بنائے۔ کاش وقت ہوتا تو میں آج اپنے شیخ کو کہتا آپ کو سورہ مدثر اور مزمل سنا دیتے، ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، بہرحال میں آسان کرتا ہوں۔ مدثر تدثیر سے، تدثیر عربی میں چڑیا گھونسلہ بنائے، مرغی چجال جوڑا کی پختنو، چڑیا کیا بنائے؟ گھونسلہ بنائے، اور جب گھونسلہ بننے لگے اچانک طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، اور اس کا گھونسلہ تتر بتر ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، بکھر جائے، تنکا تنکا ہو جائے، چڑیا نئے سرے سے دوبارہ اٹھے اور جا کے ایک ایک تنکا اٹھا کے دوبارہ اس گھونسلے کو بنانا شروع کر دے، تو عربی میں چڑیا کی ساری کاروائی کو تدثیر کہتے ہیں۔ اب مانا ہوگا یا ایھا المدثر، میرا پاک پیغمبر، دین والا گھونسلہ شرک کی آندھیوں سے تتر بتر ہو چکا ہے، اللہ توحید والا گھونسلہ شرک کے طوفانوں سے تتر بتر ہو چکا ہے۔ تم آپ اٹھیں اور قرآن کے ذریعے ایک ایک تنکا لے کے دوبارہ گھونسلہ بنانا شروع کر دے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، قم، اٹھیے، سونے کا وقت نہیں ہے کراچی والوں، قرآن لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ اٹھاتا ہے، انقلاب برپا کرتا ہے نا، کتاب انقلاب جو ہے۔ فرمایا قم، اٹھیے، راپاسا، کمر بستہ شاہ، بڑے ہوا مٹ مضبوط کا راپاسا، قم، اٹھیے، لنگوٹا کس لیجئے، ہاں مضبوط ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو خبردار کر دیجئے، لوگوں کو اللہ کی بغاوت سے، شرک کے برے انجام سے ڈرائیے، خبردار کیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجئے۔ علماء طلباء جانتے ہیں کبر ربک نہیں فرمایا، کبر ربک، بلکہ کیا فرمایا؟ ربک فکبر۔ یہ جو مفعول کو مقدم کی ہے کچھ تو کمال ہے۔ تقدیم ما کان حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، تو معنی ہے آپ لوگ بڑائیاں بیان کر رہے ہیں، کوئی لات منات عزا کی، کوئی کہتے ہیں اللہ بھی بڑا ہے، یہ بھی بڑے ہیں،
میرا پیغمبر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ بھی بڑا ہے یہ بھی بڑے ہیں، ربک فکبر، آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ بڑا صرف کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ ربک فکبر۔ تو پیغمبر ہر موقع پہ کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے اللہ اکبر، نماز کھڑی ہوتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے اللہ اکبر، ارکان تبدیل ہوتے ہیں اللہ اکبر، اور جب آپ بلندی پہ چڑھتے ہیں تو کب بھی کیا پڑھتے ہیں؟ سیڑھیوں پہ چڑھو، پہاڑ پہ چڑھو، بلندی پہ جاؤ تو کیا پڑھو؟ اور جب نیچے اترو زور سے بولو سبحان اللہ۔ اتنا تو سب کو پتا ہے، یہ سارے بیان کرتے ہیں، ارے میرے شیخ اس کی توجیہ کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے پوچھیں، میرے شیخ اس کی توجیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا کہ اوپر کی طرف جاؤ تو اللہ اکبر کہو اور نیچے کی طرف جاؤ تو پھر سبحان اللہ کہو، اس میں حکمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں حکمت یہ ہے جب آپ بلندی پہ جاتے ہیں تو انسان میں غرور، تکبر، بڑائی آتی ہے، میں اوپر جا رہا ہوں، بلند ہو رہا ہے، جا رہا ہے، میرا لیول اونچا ہو رہا ہے۔ تو جب آپ اوپر جا رہے ہیں تو دل کے اس تکبر اور غرور اور بڑائی کو توڑ کے کہتے ہیں میں جتنا بھی اوپر چلا جاؤں میں بڑا نہیں، بڑا پھر بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ پیغمبر جب نیچے زمین پر ہوتے ہیں تب محمد ابن عبداللہ ہے، لیکن جب اوپر چلتے ہیں سدرۃ المنتہا کو کراس کرتے ہیں، آسمانوں کو کراس کرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، ادھر بھی بے عبدی کہا کہ جتنا بھی اوپر جائے عبدیت سے باہر نکل، جتنا بھی اوپر جائے عبد پھر بھی رہیں گے، بندے ہیں، الہ معبود اور اکبر کون ہے؟ تو بلندی پہ جاؤ اللہ اکبر، نیچے اترتے ہو تو سبحان اللہ کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ جب نیچے اترتا ہے تو زوال آتا ہے، نقص ہوتا ہے، زوال ہے، فنا ہے، نیچے جا رہے، کمی آ رہی، تو اس وقت دل میں یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، اللہ میں مخلوق ہوں، مجھ پہ زوال آ رہا ہے، میں مخلوق ہوں، میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں، اللہ سبحان اللہ، تو اس کمزوری اور زوال سے کیا ہے؟ پاک ہے، تو کمزوریوں سے پاک ہے، تو ربک فکبر، فرمایا شاہدن و مبشرن و نذیرا، اور اگلی صفت وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وداعیا الی اللہ، میرا پیغمبر میں نے آپ کو داعی الی اللہ بنایا۔ کراچی والو بس میری تقریر کے آخری لمحات ہیں، جا کے جواب دینا، داعیا الی اللہ، آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، کس کی طرف بلانے والے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ صفا کی پہاڑی پہ بھی اللہ کی طرف بلایا، مطاف میں بھی اللہ کی طرف بلایا، اوقاف کی منڈی میں بھی، وادی نخلا میں بھی، طائف کے بازاروں میں بھی، داعیا الی اللہ، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے ادعو الی سبیل ربک، میرا پیغمبر بلا، کیا کر؟ بولا اپنے رب کے راستے کی طرف۔ تو اشاعت توحید و سنت والے کیا کرتے ہیں؟ یہ جو لگے ہوئے دن رات ایک کر کے یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کس کی طرف آ جاؤ؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، قبرستان کی طرف نہیں بلاتے، کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف، داعیا الی اللہ۔ اور پیغمبر سے دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے میرا پیغمبر، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، کون سا؟ ادعو الی اللہ، کہ میں
بلاتا ہوں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف تو پیغمبر داعی اللہ ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، کیا مزہ آئے گا کراچی والوں کو۔ ایک نقطہ امام راضی کا بیان کرتا ہوں، پھر دوسرا نقطہ میں اپنے شیخ کا بیان کرتا ہوں، آپ کو مزہ نہ آیا تو کہنا۔ فرمایا داعی اللہ، میرا پیغمبر آپ داعی اللہ ہے۔ تو امام راضی رحمہ اللہ تفسیر کبیر اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں اللہ نے پیغمبر کو داعی بنایا، مدعی نہیں بنایا۔ پورے قرآن میں پیغمبر کو اللہ نے داعی کہا، مدعی نہیں کہا۔ طلباء بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء جب علم مناظرہ پڑھتے ہیں تو اس میں سارے پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ جب دو بحث کرتے ہیں مناظر آپس میں تو پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ مدعی کون ہے اور مدعا علیہ اور منکر کون ہے۔ تو مدعی کی تعریفیں کی جاتی ہیں، کوئی تعریف کرتا ہے کہ المدعی من اذا ترکا ترکا، مدعی وہ ہوتا ہے جو اپنا دعویٰ چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مدعی کی ایک تعریف یہ ہوتی ہے المدعی من یثبت امرا زائدا، جو امر زائد ثابت کرے مدعی ہے۔ مدعی کی ایک تعریف یہ ہوتی ہے کہ المدعی من یدعی خلاف الظاہر، جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے وہ مدعی ہوتا ہے۔ اب پیغمبر کو اللہ نے مدعی نہیں کہا، کیوں؟ امام راضی کا نقطہ وہ فرماتے ہیں مدعی من یدعی خلاف الظاہر، جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے۔ ایک بندہ دن کو 12 بجے جب لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوں اور اٹھ کے کہے کہ جی میرا دعویٰ ہے میں مدعی ہوں سورج طلوع ہوا ہے، ہم کہیں گے کلو کے پٹھے یہ کون مانتا ہے؟ تم مدعی ہے؟ نہیں ہے، کوئی مدعی نہیں، اس لیے کہ یہ تو ظاہر ہے سورج سب کو نظر آ رہا ہے، اندھے کو نظر نہیں آ رہا ہے، محسوس پھر بھی ہوتا ہے دھوپ پڑ رہی ہے کہ سورج کیا ہے؟ طلوع ہے۔ ہاں مدعی تب بنے گا کہ دن 12 بجے اٹھ کے چوک میں آئے کہ لوگوں میں مدعی ہوں سورج طلوع نہیں ہے، اس وقت ہم آپ کہیں گے واقعی آپ مدعی ہیں، خلاف ظاہر آپ نے دعویٰ کیا ہے، دلیل دو۔ تو امام راضی فرماتے ہیں پیغمبر مدعی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کی توحید کا دعویٰ کیا ہے اور رب کی توحید خلاف ظاہر نہیں ہے، رب کی توحید اظہر من الشمس ہے۔ رب کی توحید وہ خلاف ظاہر نہیں، عین ظاہر باہر ہے، ہر دلیل سے ظاہر ہے۔ ان لک فی کل شیء آیا، ان لک فی کل شیء آیا تدل علی انک واحد، اللہ تیرے لیے ہر چیز میں دلیل ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ تو ایک ہے۔ اور میرے شیخ مانا کرتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مدعی اس کو کہتے ہیں جو اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ سکتا ہو۔ ایک بندے نے دعویٰ کیا آپ کے پلاٹ پہ عدالت میں جرگے میں، لوگوں نے اس کی منت کی خدا کے لیے یار معاف کر دے، اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ گیا، تو جو ہی اپنے دعوے سے پیچھے ہٹے گا جھگڑا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کا، مدعی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر میں نے آپ کو مدعی نہیں بنایا، مدعی اپنے دعوے سے پیچھے ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو داعی بنایا ہے، کائنات اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، میرا محمد اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ کیا کہنے، فرمایا داعیاً الی اللہ۔ اب میں دیتا ہوں کیسے نہیں ہٹ سکتے، ذرا سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب، بیمار صاحب فراش ہیں، مشرکین کا وفد آ گیا، آ کے کہنے لگا یا ابا طالب، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا
اس نے گھر گھر میں لڑائی پیدا کر دی ہے، باپ بیٹے کا اختلاف ہے، خاوند بیوی کا اختلاف ہے، ہمارا سارا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا، ہم بہت تنگ ہیں، ہمارے معبودوں کے پلے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ ان کو بلائیں اور سمجھائیں۔ ابو طالب نے پیغام بھیجا نبی علیہ السلام کی طرف کہ آپ آئیں تو بات کرنی ہے۔ یہ آخری جملے سننا مزہ آئے گا۔ نبی علیہ السلام آتے ہیں، ابو طالب صاحب فراش ہے، پاس ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یعنی بس پوری کمپنی بیٹھی ہوئی مشرکین کی۔ اتنے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو ابو طالب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا ابن اخی، او میرے فوت شدہ بھائی عبداللہ کے بیٹے، او میرے بھتیجے، ہؤلاء رؤساء قومک، یہ آپ کی قوم کے لیڈر ہیں، سردار ہیں، نواب ہیں، سربراہ ہیں، سارے آپ سے ناراض ہیں، سارے نالاں ہیں، سارے شکوہ لے کے آئے ہیں، آپ ان کو ناراض نہ کریں، ان کو راضی کر دیں۔ یہ آپ کی قوم کے سربراہ ہیں، پورا جرگہ آیا ہوا ہے، پختان ہے وہی جرگہ بنا واپس کر، ایسا یہ جرگہ واپس نہیں کیا جاتا، تو یہ جرگہ ہے۔ تو پتہ ہے نبی علیہ السلام کہنے لگے یا عمی، او میرے چچا جان، یہ جرگہ ناراض تو ہے لیکن بات کیا ہے، میں ان سے چاہتا کیوں، مال مانگتا ہوں، میں ان سے کوئی لڑائی لڑتا ہوں نہیں، میں ان سے کیا چاہتا ہوں، فرمایا انی اريد منهم كلمة واحدة إذا قالوها تطيع لهم العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية۔ اگر یہ میں ایک کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، لوگ تو نکاح پڑھتے ہیں نا ہمارے بعض علاقوں میں، جس کا نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں 6 کلمے سناؤ، بعض علاقوں کے دا رواجی، اس کو کہتے ہیں 6 کلمے۔ نبی علیہ السلام فرماتے 6 کلمے نہیں، میں ان سے کتنے کلموں کا مطالبہ کرتا ہوں، انی اريد منهم کلمة واحدة، ایک کلمہ، اور وہ کلمہ کیسا ہے؟ میرا فائدہ نہیں، اگر یہ اذا قالوہا، جب یہ وہ کلمہ مان جائیں گے تو تطیع لہم العرب، سارے عرب ان کے تابعدار بن جائیں گے، وتؤدی الیہم العجم الجزیہ، اور دنیا کے عجم ان کو ٹیکس لینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ کلمہ مان جائیں، عرب ان کے غلام تابعدار، اور اجمی ان کو ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو ابو جہل کو لیڈری کا بڑا شوق ہے، بڑا شوقین تھا نا، مال دولت لیڈری، تو ایک دم پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آتہا، اگر ایسا کلمہ ہے جس سے بادشاہی ملتی ہے، ایسا کلمہ ہے دنیا سے ٹیکس ملتا ہے، تو کہتا ہے، سیرت حلبیہ نے لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابو جہل کہتا ہے ایک نہیں 10 10 کلمے لے آ جس میں یہ کچھ ملتا ہو، میں 10 بھی مانتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا 10 نہیں، ایک ہی ہے۔ کہنے لگا وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ ایک لا الہ الا اللہ، الہ حاجت روا کوئی نہیں، الا اللہ مگر اکیلا اللہ۔ بس جب یہ بات کی ابو جہل خرطہ میں بیا اڑان شروع، منہ پھر بگڑ گیا اس کا، ناک چڑھا لی، کہنے لگا اسی کا تو جھگڑا ہے، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اسی میں تو جھگڑ رہے۔ تو آخر میں کہتا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ تھوڑا گزارا کر لیں تو ہم لڑکی بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، لیڈری بھی دیتے ہیں۔ تو اس وقت داعی اور مدعی کا فرق یوں کھلتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا اگر یہ نہیں مانتے تو سن لیجئے، پھر میں کیا کہتا ہوں، یہ مجھے مال، سونا، چاندی، پیسے کی لالچ دیتے، سن لو
اگر یہ چاند لا کے میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دیں، سورج لا کے میرے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں، رب کعبہ کی قسم ہے اس ایک کلمے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ داعیاً الی اللہ، آپ داعی الی اللہ ہیں، وسراجا منیرا، اور آپ سراج منیر ہے۔ کیا ہے؟ سراج منیر ہے، روشن چراغ ہے۔ قرآن کھول کے دیکھ لیجئے کراچی والوں، سراج اللہ نے سورج کے لیے بھی استعمال کیا، سراج کا لفظ اللہ نے چاند کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن فرق ہے، جب سورج کے لیے استعمال کیا تو سراج کی صفت منیر نہیں لگائی، کیا لگائی؟ سورہ نبا میں فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے آسمان کے بیچ میں استضاء میں چمکدار، گرمائش دینے والا، روشنیاں دینے والا، تپش دینے والا سورج بنایا، سراجن وہاجا۔ اور چاند کے لیے منیرہ کا لفظ استعمال کیا، سراج کا لفظ بھی استعمال کیا۔ مثلا سورہ فرقان میں تبارک الذی نزل تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، تو چاند منیر ہے، سراج نہیں، سورج سراج ہے، منیر نہیں، منیرہ چاند سے لے لیا اور سراجہ سورج والی صفت لے کے دونوں کو اکٹھا کر کے پیغمبر کے لیے جمع کر دیا، اشارہ بتا دیا کراچی والوں کہ اتنی روشنی چاند اور سورج سے نہیں پھیلی جتنی روشنی میرے محمد سے پھیلی ہے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ ایک